ڈسکور دنیا کے معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، یہ دنیا عجائبات سے بھری پڑی ہے۔ کچھ قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں انسان کو الجھن میں ڈالی رکھتی ہیں، تو کبھی کچھ انسانوں کی بنائی گئی تعمیرات بھی انسانوں کو تجسس میں ڈالے رکھتی ہیں۔ پہلے زمانے میں رہنے والے لوگ اور قومیں بعد میں آنے والوں کے لیے بہت سی عجائبات چھوڑ گئے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی دریافت سامنے آتی رہتی ہے، جس پر آثار قدیمہ کے ماہرین باریک بینی سے تحقیقات کرنے میں جٹ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے خفیہ رازوں کو جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ عجائبات کی اس دنیا میں جو تہذیب سب سے نمایاں نظر آتی ہے، وہ ہے قدیم مصری تہذیب۔ آج کی ویڈیو میں ہم مصر میں ہونے والی ایک ایسی چونکا دینے والی دریافت کے بارے میں بات کریں گے جس نے ماہرین کے دماغوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ معزز دوستو، مصر وہ خطہ ہے جہاں بہت سے اثرات پوشیدہ ہیں، جن میں سے کچھ قدرتی آفات کے نتیجہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح ایک دریافت سن 1988 میں اس وقت ہوئی جب مصر کے ایک ریتلے علاقے میں آندھی کا ایک زبردست طوفان آیا۔ قاہرہ سے تقریباً 550 کلومیٹر دور قدیم مصری تہذیب سے مالا مال ابرڈس نامی ایک شہر موجود ہے۔ اس شہر کے قریب مشہور دریا دریائے نیل بہتا ہے۔ دریائے نیل کی دوسری طرف ایک ریتلا میدان ہے۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آندھی کا طوفان آیا تھا، جس کے نتیجہ میں ایک عجیب سا سٹرکچر ابھر کر آتا ہے۔ اس وقت تو اس پر خاص توجہ نہ دی گئی، مگر ٹھیک 3 سال بعد یعنی 1981 میں یہ سٹرکچر ماہرین آثار قدیمہ کی نظروں میں آ گیا، جس کے بعد مزید ریسرچ ہوئی اور انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ کچھ عجیب ہی موجود ہے جو کہ آج سے پہلے نہ یہاں موجود تھا۔ انہوں نے اس علاقے کو پھر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہ بات ہے سال 2000 کی، جب یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ماہرین نے اس علاقے کی کھدائی کا کام شروع کیا۔ اس دوران انہوں نے اس سٹرکچر میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز دیکھنے کو ملی جس نے انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے تجسس میں ڈالے رکھا۔ اس سٹرکچر میں انہیں قدیم زمانے کی 14 بڑی بڑی کشتیاں ملیں۔ ہر کشتی کی الگ الگ دیواریں تھیں اور یہ اینٹوں سے بنائی گئی تھی، مگر ان کی جو مین باڈی وہ لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ یہ بہت پرانی ہو جانے کی وجہ سے ان کی لکڑی کو دیمک لگ چکی تھی، مگر اس کے باوجود ماہرین کو اس کی ساخت کا اندازہ لگانے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ یہ کشتیاں پانی میں تیرنے والی کشتیاں ہیں، مگر کھدائی کرنے والے ماہرین کے دماغ میں کئی طرح کے سوالات ابھر رہے تھے کہ یہ کشتیاں پانی سے دور اس ریگستان میں کب اور کیوں آئیں؟ کیا اس جگہ پر پرانے وقتوں میں کوئی ندی یا دریا بہتا تھا، یا پھر دریائے نیل کا گزر یہاں سے ہوا کرتا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جو ان کشتیوں کا استعمال کرتے تھے؟ کیا وہ عام لوگ تھے یا پھر وہ بھی فرعونوں کی ملکیت تھی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کشتیاں شاہی خاندان کی ہو، مگر سوال اب بھی یہی تھا کہ یہ کشتیاں اتنی دور دریائے نیل سے بہتی ہوئی اس جگہ پر کیسے پہنچی؟ یہ کشتیاں اتنی دور کب اور کیوں آئی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ماہرین نے ان کشتیوں کے بارے میں سوچا کہ یہ کشتیاں کتنی پرانی ہیں اور آیا کہ یہ کس دور میں بنائی گئی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کھدائی کرنی پڑی، جو کہ بالکل بھی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ کھدائی کے دوران اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو ممکن تھا کہ اس کے سٹرکچر کو شدید نقصان پہنچتا، جس کے نتیجہ میں انہیں ثبوتوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا، جو انہوں کو کشتیوں کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ ماہرین اس خدشے کے پیش نظر زیادہ کھدائی نہیں کر پائے۔
انہوں نے لکڑی اور کچھ رسی کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور ان سے ریسرچ کی کہ یہ کوئی عام کشتیاں نہیں ہے، بلکہ ہر کشتی 60 سے 70 فٹ لمبی شاہی کشتی ہے۔ ماہرین نے مزید تحقیقات کیں تو پتہ چلا کہ یہ کشتیاں 5000 سال پرانی ہیں۔ ماہرین نے یہ تو پتہ لگا ہی لیا تھا کہ یہ کشتیاں پرانی ہیں، مگر اب بھی بہت ہی اہم سوالات باقی تھے۔ کچھ وقت بعد جب سائنس نے مزید ترقی کی اور سولر کریکنگ ٹیکنالوجی بنائی گئی تو ماہرین نے اس کا استعمال کرتے ہوئے پتہ لگا لیا اور اس کا 3D ماڈل بھی تیار کیا۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ماہرین کو یہ پتہ چلا کہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دریائے نیل سے بہہ کر آئی ہیں، اور ان کی اس سوچ کو اس ٹیکنالوجی نے غلط ثابت کر دیا، کیونکہ اب ماہرین کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ کشتیاں بہہ کر نہیں آئیں، بلکہ خدائی انہیں یہاں پر لا کر رکھا گیا ہے۔